عرض کرنا میت آلیاں دی طرفوں کھانے دے متعلق اتنے وضاحت ہے کہ لوگ اس سلسلے دے اندر لا علمی دی وجہ نال کافی گناہاں وچ مبتلا ہیں اور اپنے گمان باطل دے نال وہ سمجھتے ہیں نیکیاں کما رہے ہیں مردے بخشوا رہے ہیں. قرضے اٹھا اٹھا کے پلاں ساتے چلیسنا تے کھانے پکاندے برادری نو باقاعدہ دعوت دیندے نے فلانے دن آنا ہے تے پھر مقصد انہوں دی دعوت کھانا پکانا ہوں انہوں واسطے. زرے کثیر خرچ کرتے ہیں اینا زرے کثیر مال کثیر خرچ کرنا او دے واسطے یہاں تک کہ قرضہ اٹھا لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں دی دعوت مقصود ہوتی ہے صدقہ مقصود نہیں ہوتا کہ صدقے واسطے کون خرچ قرضہ اٹھاتا ہے یا اپنی حیثیت تو ود کے کیڑا ہے جڑا اج تک تساں ویکھیا انہیں صدقہ کیتا ہوئے وہ کرتا ہے تو اپنی حیثیت تو ود کے اور قرضے اٹھا اٹھا کے اے رسماں پوریاں کرنا انہاں دا دلیل اس بات دی کہ دعوت مکانا انہاں دا مقصود ہے اور جویں برادری نو خوش کرنا راضی رکھنا رواج دے تحت حاجی جنوں برادری جی بھاجی آندے نے اے بھاجی ہوئی مقصود ہے. سمجھ نہیں بات کی آئی. ہن اس سلسلے دے اندر یہ تین چیزاں نو جاننا ضروری ہے کہ ایک ہوندا ہے صدقہ ایک ہوندی ہے ضیافت ایک ہوندی ہے دعوت. دعوت ہے کھانے کے لیے کسی کو بلانا کیا کھانے کے لیے یہ دعوت. ضیافت ہے بن بلائے کوئی آئے تو اس کو کھانا کھلانا. سمجھ آئی کہ نہیں. مسافر جا رہا ہے کھانے کا وقت ہو گیا تھوڑے ڈیرے سے آ گئے کھواؤ پاوے کافر ہے مسلمان ہے کوئی انہوں کھواؤ. حتیٰ کہ سیانے آتے ہیں کہ کتا بھی ڈر سے آ جائے میاں تو انہوں بھی روٹی سٹ دے دی. کافر آ جائے تو یہ سمجھو کتے نے سٹ دیتی. سمجھ نہیں بات کی. انہوں کھوانا تو پینا اگر ضیافت دعوت سے ضیافت کا یہ فرق ہے کہ دعوت سے بلایا جاتا ہے ضیافت سے بلایا ذہن نشین کرو. یہ مفتیاں نو علم کو اینا گلاں دا مفتیاں نو علم کو. تو قبلہ تا کر کے آندے نے کہ میاں تقدیر تے مہمان دا کوئی پتہ نہیں ہوندا. تقدیر تے کدوں آ جانا بن بلایا جو ہونا. صدقہ جڑا ہے نا اچھا ہن اے دعوت ہوے بھاویں ضیافت ہوے کہ وہ آوندے نے تے پکدا ہے نہ آوندا ہی پکدا. صدقہ یہ ہوندا ہے کہ کوئی آئے نہ آئے
وہ کسی مخصوص شخص کے لیے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالی کے لیے ہوتا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی کیا ہوا؟ یعنی اس سے محض ثواب مقصود ہوتا ہے اور کچھ مقصود نہیں ہوتا۔ کسی کو راضی کرنا، کسی کو خوش کرنا، کسی کا پیٹ بھرنا مقصود نہیں ہوتا، اصل اس سے اللہ سے اجر لینا مقصود ہوتا ہے۔ اے ذہن نشین کرنی گل اے ہن اصل نقطہ جڑا جتوں اینے ممتاز ہو جانا ہے باقی دو اپنے بھراواں تو یا بہناں تو دعوت تے ضیافت گل نہیں سمجھ لگی؟ سوال پیدا ہوگا بھی کیا ضیافت میں ثواب نہیں ملتا؟ بھئی خدا کا بندہ ضیافت میں ثواب ملتا ہے، سمجھ نہیں بات کی ہے؟ دعوت میں بھی ثواب ملتا ہے، ظاہر ہے مسلمان کی دعوت جب کرے گا اس میں ثواب ملتا ہے، جیسے شادی کی دعوت ہوتی ہے وغیرہ، دعوت میں بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اس میں کوئی حرام کام نہ ہو، مقصد ناجائز نہ ہو تو دعوت میں بھی ثواب ہے، ضیافت میں بھی ثواب ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے نا کہ قصد، اس میں قصد اور ارادہ مقدم کون سا ہوتا ہے۔ دعوت میں جن کو بلایا جاتا ہے ان کا اکرام مقصود ہوتا ہے، ان کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، بعد میں ثواب مقصود ہوتا ہے۔ سمجھ بات کی ہے کہ ضیافت میں مہمان نوازی مقصود ہوتا ہے، مہمان نوازی کے ذریعے پھر ارے بھائی جو صدقہ ہوتا ہے اس میں مقصود ہی پہلے ثواب ہوتا ہے، اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کے لیے کام کرنا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اب جو میت والے ہیں نا، اہل میت ہیں، اہل میت کی طرف سے جو صدقہ ہے، پکانا ہے یا ویسے کچھ دینا ہے، بلا تخصیص کسی کو دے دینا، اس میں تخصیص نہیں، بات نہیں سمجھ آئی؟ اگر کوئی تخصیص کرے گا بھی صحیح نا تو قصد میں تخصیص نہ ہوگی، ارادے میں تخصیص نہ ہوگی، جیسے صدقہ مقصود ہے اور طلباء بلا لیے، طلباء کو کھلانا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ذہن نشین کرنا ہے کہ طلباء کو بلا کر اگر صدقہ پکاتا ہے اور طلباء کو بلا کر کھلا دیتا ہے، یہ میت کی طرف سے جیسے عام یہ چلتا ہے، تو کیا بھئی یہ دعوت نہیں؟ اللہ کے بندے، اس کا مقصود صدقہ ہے، اللہ کے لیے طعام پکا کر کسی کو کھلانا ہے، اس نے سوچا کہ افضل کھلانا ان کو ہے تو ان کو بلا لیے، بات نہیں سمجھ آئی؟ تو تخصیص اس کا مقصد نہیں ہے، تخصیص ایک عارض ہے، عارضی طور پر ہو رہی ہے کہ ان کو کھلانا افضل ہو رہا ہے، بات نہیں سمجھ آ رہی؟ یا طلباء ہیں، دین کے طلباء کی خدمت جو ہے اس میں زیادہ اجر ہوتا ہے، تو میں اس وجہ سے کر رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ اب صدقہ تو صدقہ جو ہے میت والوں کی طرف سے مرنے کے بعد سے لے کر ہمیشہ کے لیے جائز ہے۔ میت کا چارپائی پر پڑی ہے، آپ اس کے لیے صدقہ دیکھ پکا دیں، صدقے کے لیے کھلا دیں، کسی کو کھلا دیں، مسکینوں کو، تو اس میں کسی فقیہ کا اختلاف نہیں ہے، کسی بھی فقیہ کا اختلاف نہیں ہے، سب نے اس کو احسن لکھا ہے، سمجھ بات؟
اناف و شواف و حنابلہ کوئی ہو نا، میت کی طرف سے صدقات و خیرات جو ہے نا ان کو سب نے مستحسن لکھا، یہ اجر و ثواب کا کام ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ سمجھنی بات کی؟ لیکن حضرت جی جو میت کی میت کی طرف سے دعوت و ضیافت ہے، اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں خیال کرنا ہے کہ یہاں پر ضیافت بھی دعوت کے معنی میں بولا جا رہا ہے، کیونکہ ضیافت دعوت ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے ہمارے عرف میں چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص، بات سمجھنا بھئی، دعوت والے آ جاتے، یعنی میں نے اپنے دوستوں کو بلایا دعوت کی، بزرگوں کو بلایا دعوت کی، میں کہتا ہوں مہمان باہر بیٹھے ہو جلدی کرو، حالانکہ میں نے تو دعوت کی ہے، وہ مہمان تھوڑے نہیں سمجھ لگی، لیکن ان کو مہمان کہہ رہا ہوں، یہ اس کے سے وہ اصل میں دعوت ہی ہے، بات نہیں سمجھے۔ الفاظ بھی بتا رہے ہیں، ضیافت کے لفظ بھی بتا رہے ہیں، ضیافت ضیافت ضیف، ضیوف، اضاف یضیف و اضافہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہ جو تم نے کھانا وغیرہ تیار کیا وہ اچانک آ گیا، وہ اضافی ہے، بات نہیں سمجھ آئی؟ کہ قصد نہیں ہے اس کے لیے، وہ اچانک ہے۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے حضرت خیر یہ بھی قانون ہے کہ جو تسمیہ ہوتا ہے اس کا طرز جو ہے نا اضطراد، وہ ضروری نہیں ہوتا۔ قاری صاحب آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، سمجھ بات کی آئی؟ یعنی قیاس ہی نہیں ہوتا کہ ہر ضرور ہر مقام پر وہ مناسبت ہونی چاہیے، ضرور نہیں۔ خیر اچھا، تو اب جناب جی جو دعوت و ضیافت ہے نا، دعوت یعنی ضیافت بمانا دعوت کی جاوت، کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے گھر، کسی کے گھر، مسلمان کے گھر بہت دور، اچانک مسافر آ گیا، کوئی مہمان ہو گیا، تو جاہل ہوگا جو کہے اس کو کھلانا حرام ہے، میت والوں کی طرف سے اس کا کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ جو فقہ میں نے پڑھا تھا وہاں پر لکھا تھا اہل میت کی طرف سے ضیافت حرام ہو، پاگل کا بچہ، وہاں پر ضیافت دعوت کے معنی۔ سمجھ نہیں بات کی؟ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جناب وہ کوئی مہمان آ کر بنے تو اس کو کھوائے کھلائے تو وہ ہاں، میت کے لیے جو آئے، جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، تعزیت کرنے کے لیے آئے، اب اس کے لیے پکا کر رکھنا اور اس کو کھلانا یہ جائز نہیں ہے۔ دعوت ہو گئی، ضیافت ہو گئی، میت والوں کی طرف سے وہ آگے، میں اب ملتان گیا حضرت جی، وہاں پر ایک گھر میں تعزیت کے لیے گیا، انہوں نے خربوزے کاٹ کر سامنے رکھ دی،
دوست تھے میرے، مطلب تقریر وغیرہ سنتے رہتے تھے. ہاں جی. انہوں نے جب خربوزے کاٹ کر رکھے، وہ بندے ہی پیسے والے. میں نے کہا بھائی بات یہ کھانا تو خربوزے تو حضرت جی، میں نے کہا ہمارے لیے حرام ہے کھانا، یہ تو نہیں کھا سکتے. ہاں جی. بڑے بڑے شیخ الحدیث مفتی کڑپ کڑپ کر جاتے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا حضرت جی حرام ہے ہمارے لیے. کہا جی وہ ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں کہا یہ حرام. میں نے کہا حضرت یہ دعوت ہے. یا یہ ضیافت ہے میت والوں کی طرف سے. میں آیا ہوں تو یہ آئے ہیں، اگر میں نہ آتا تو یہ نہ آتے. یہی معنی دعوت و ضیافت کا ہے میت والوں کی طرف سے، جو حرام کیا ہے فقہا نے، جس کو صحابہ کرام نے فرمایا ہم نوحہ سے شمار کرتے تھے، یعنی جس طرح نوحہ حرام ہے یہ بھی حرام ہے. سمجھ بات کیا ہے. میں نے کہا حضرت یہ صدقہ ہوتا تو میں آتا نہ آتا، یہ ہر صورت میں آتے. لیکن بتائیں آپ نے ہمارے لیے، آپ نے یہ سوچا ہے نا یار وہ آیا بری بات ہے، کھانے کے بغیر کچھ کھانے کے بغیر چشتی چلا جائے تو بری بات ہے، اسی کو دعوت کہتے ہیں. یہی میت والوں کی طرف سے حرام ہے. حیران ہو گیا جناب. میں نے کہا اب ایک ہیلا ہے اس کو حلال کرنے کا، وہ آپ کریں گے تو ان درویشوں کے لیے حلال ہو جائے گا یہ سودا، میں بھی کھا لوں گا. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا آپ نیت کریں کہ ہم میت کی طرف سے اس کو صدقہ کرتے ہیں اور اس کا ثواب میت کو پہنچانا چاہتے ہیں. اب وہ جو پہلا قصد اور ارادہ تھا تمہارا وہ باطل قرار پائے گا. پہلے آپ کا ارادہ تھا کہ چشتی آیا ہے اس کی تعظیم اکرام کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. بری بات ہے کہ چشتی آئے اور واپس چلا جائے کچھ کھانے کے بغیر. تو یہی کیونکہ ہم میت کے سلسلے میں آئے ہیں، تعزیت کے سلسلے میں آئے ہیں، اب ہمارا کھانا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. اگر آپ صدقہ کریں گے تو پہلا قصد و ارادہ آپ کا باطل ہو جائے گا. اب یہ قصد و ارادہ اس پر غالب آ جائے گا تو یہ بعد میں ہم کھا سکتے ہیں، پھر یہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا. اس نے ایسا کیا پھر ہم نے کھا لیا. یہ پہلے باتیں سنی آپ نے کبھی؟ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے الحمدللہ. سمجھ بات کیا آئی؟ جی یہ حوالہ صدری حوالہ ہے جی، یہ الہامی باتیں ہیں. یعنی اگر آپ کہیں گے کتابیں تو کتابیں تو بھری پڑی ہیں، لیکن اس طرح سمجھنا جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی مجتہد بیٹھا ہوں ہے جی اس طرح کا کہ میں خود اجتہاد کرتا ہوں اور کسی کا حوالہ مجھے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں میں مقلد ہوں، ہاں جی متبع ہوں. مقلد تو نہیں کہنا چاہیے، متبع کہنا چاہیے. سمجھنے بات کی آئی؟ ہماری تقلید جو ہے وہ بھی اتباع ہے، تقلید نہیں ہے حقیقت میں. سمجھ بات کی آئی؟ ہاں. تو حضرت جی بات یہ، کیونکہ تقلید جو ہوتی ہے نا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اللہ رسول کا حکم بتا رہا ہے، یہ تصور میں بھی نہیں ہوتا. اتباع یہ ہوتی ہے کہ یہ تصور میں ہوتا ہے کہ یہ اللہ رسول کا نائب ہے، اللہ رسول کا حکم سناتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں. اب ہمیں دلیل یہ دے نہ دے ہم اس کو مانیں. سبحان اللہ. لیکن کیونکہ لحاظ میں اللہ رسول ہوتے ہیں
اس وجہ سے اس کو اتباع کہیں. سمجھنے بات کی. جو ائمہ کرام کے مقلدین ہیں، یہ مقلد جو کہتے ہیں، یہ متبع پر مقلد کا اطلاق ہو رہا ہے. حقیقت میں متبع ہے، مقلد نہیں ہے. سمجھ بات کی. تقلید ہم کرتے تھے، اب وہ کفار مشرکین مکہ یا ہندو لوگ یا اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے لحاظ میں خدا رسول ہوتے ہی نہیں. بات نہیں سمجھ آئی. یہ ایک نئی چیز ہے، کسی کو معلوم نہیں. یہ امام فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، انہوں نے قواعد التصوف میں یہ کتاب بات اتباع تقلید محض نہیں ہے. اچھا، اب حضرت جی جو لوگ یہ رسمیں کرتے ہیں، کول ساتے چالیسویں وغیرہ، اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر برادری کو کھلانا مقصود ہے، برادری کی دعوت مقصود ہے تو حرام ہے. اگر اللہ تعالی کے لیے صدقہ، میت کی طرف سے صدقہ کرنا مقصود ہے تو پھر. لیکن ان کے کچھ قرائن ایسے ہیں، کچھ احوال ایسے ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ یہ ان کے عزائم اور ارادے غلط ہیں اور یہ لوگ حرام کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر صدقہ مقصود ہوتا تو اتنا مال کثیر خرچ کیوں کیا جاتا ہے، یہ تکلفات کیوں کیے جاتے ہیں، قرضہ کیوں اٹھایا جاتا ہے، برادری کیوں بلائی جاتی ہے، دعوتیں کیوں دی جاتی ہیں. اگر صدقہ مقصود ہو تو برادری آئے نہ آئے. بات نہیں سمجھ آئی. کسی بیوقوف کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ صدقہ کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اور پھر وہ قرضے اٹھا رہا ہو یا حیثیت سے بڑھ کر مال خرچ کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا کسی کو؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ لوگ بد اعتقادی کا شکار ہو چکے ہیں. ہاں جی، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہیں. اور جو مولوی طبقہ ہے وہ کیونکہ ان کو خبردار کرتا ہی نہیں، تنبیہ کرتا ہی نہیں، اس وجہ سے وہ یہاں بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ ان رسموں کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں. نہ کوئی کرے تو تانے مارتے ہیں. برادری میں اگر کوئی نہیں کرتا تو متون ہوتا ہے. ہاں جی، اس کو ملامت کرتے ہیں. اور یہاں تک صورت حال ہو چکی ہے حضرت جی کہ یہ میرے گھر کا واقعہ ہے. دور جانے کی بات ہے، دور کا مسئلہ نہیں ہے، گھر کی بات. میرے سالے کا بیٹا فوت ہو گیا، بچہ تھا چھوٹا سا بیچارہ بیمار. تو اس کے سسر نے 2 دیگیں چڑھا دی. 2 دیگیں فوراً، ابھی جنازہ نہیں ہوا تھا، اس نے چڑھوا دی. اس نے کہا ابھی پکاؤ، میری برادری آنے. کیا کہیں گے مجھے؟ شرافت صاحب ناتھ خان، اس کی بات شرافت ناتھ کا نہیں ہے، اس کی بات کرو. میں گیا تو دیکھا دیکھ پک رہی ہے. میں نے کہا دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے جی شرافت صاحب نے کہا ہے پیسے میں لگاؤں گا، برادری آئے گی کیا کہیں گے. ہم برادری کے پاس جب جاتے ہیں وہ پکاتے ہیں. شاباش ہے، یہ شادی والا چکر ہو گیا کہ نہیں؟ یہ ہے وہ لعنت جو عام پڑ گئی ہے. یہ لعنت ہے، لعنت. میں کہتا ہوں کہ ہماری آج کی جاہل عوام، جاہل ملا، جاہل علماء، یہ بھی عجیب بات ہے، جاہل اور علماء.
یہ پیران طریقت جو بیٹھے ہوئے ہیں درباروں پر، یہ جاہل جو بزرگان دین ہے نا لوگوں کے مظلوم، یہ قیامت کے روز ان کے نامہ اعمال جب کھلیں گے تو جو ان کے خیال اور گمان میں نیکیاں ہوں گی، فرض ہوں گے، واجب ہوں گے، تو جب کھلیں گے وہ حرام اور کبیرہ گناہ اور کفریات ہوں گے، محض اس وجہ سے کہ ان جو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے شریعت کیا ہے، حرام حلال کیا، کفر کیا، ایمان کیا ہے۔ جیسے سکول کو فرض سمجھ رہے ہیں، تعلیم سمجھ رہے ہیں، اسی طرح کئی کفر ان کے ہوں گے جو ہوں گے کفر، لیکن یہاں پر وہ دنیا میں رہ کر ان کو اسلام اور دین اور فرض اور خدا کے رضا کے اسباب اور وسائل سمجھ رہے ہیں۔ جناب بس وہ کہتے ہیں مریں گے تو جنت ہماری پکی، کیونکہ ہم نے تو دنیا میں رہ کر نیکیاں ہی کی ہے، اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ تو غلطی سے ہوا، وہ بھول چوک کر ہو جاتا ہے، ورنہ اب جان بوجھ کر تو سب نیکیاں کر رہے ہیں۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اب جناب جی وہ میں نے کہا بے وقوف جاہل، یہ تم نے کیا ظلم کیا؟ اگر تم کہو ہم صدقہ کر رہے ہیں اس کی بخشش کے لیے، اس کی بخشش، تو یہ تو انتہائی جہالت ہے۔ نبی اور بچوں کی بخشش سوچنا بھی جائز نہیں۔ دیکھیں آپ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں بڑوں کی دعا کیا ہوتی ہے اور بچوں کی دعا کیا ہوتی ہے بتائیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، بڑوں کے لیے یہ ہوتی ہے، کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ عمر صاحب بیٹھے ہیں، عمر کدھر بھاگ گیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندہ اور مردہ، کہتے ہیں آپ ہیں؟ اور بچے کے لیے کیا دعا ہوتی ہے؟ اللہم اجعلہ لنا اجرا و فرطا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے بخشوانے والا بنا دے۔ اس کے لیے یہ دعا ہوتی ہے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے بخشوانے والا بنا دے۔ یہ نہیں ہے کہتے ہم یا اللہ اس کو بخش دے، ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخشوانے والا بنا دے۔ تو اگر اس کے لیے بخشش جائز ہوتی تو یہاں پر یہی کہا جاتا، جو بڑے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے۔ کیوں شاہ جی قبلہ؟ اور سمجھ نہیں آ رہی مسئلے کی؟ آ رہی توجہ ہے نا؟ تو ثابت ہوا حضرت جی ان کے لیے بخشش کے وسیلے بہانے ڈھونڈنا یہ جائز، اسی طرح نبیوں کا حکم ہے، ان سے بھی بلکہ اعلیٰ ہے۔ نبیوں کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ کسی نبی کو بخش دے، اور قرآن حکیم میں جہاں کہیں بخشش کا آیا ہے، وہ نبی اگر اپنے لیے بخشش مانگتا ہے تو وہ سمجھنا محض ہماری تعلیم مقصود ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اور جو نعوذ باللہ جو امتی نبی کی بخشش مانگے، ہو سکتا ہے کفر تک پہنچ جائے، کہ کفر بن جائے گا۔ ہاں سوچنا بھی نہیں، بات نہیں سمجھ آ رہی۔ تو میں نے کہا یہ تمہاری وہی دعوت ہے برادری کی، یہ حرام ہے حضرت جی، دیگیں ابھی وہ چولہے پر کھڑی تھی تو میں نے اتروا دی۔ اور پھر یہ اصول ہے شریعت کا کہ جو کام مباح ہوں، جائز ہوں یا مستحب ہوں، اور لوگ ان کو جو ہے وہ مستحب سے واجب یا فرض تک سمجھنے لگ جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے اندر، ان مستحب کاموں کے اندر ایسے برے کام اور برے عزائم شامل ہو جائیں کہ وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتے لوگوں سے، تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو ختم کر دو۔
ہاں سرے سے ختم کر دو، تاکہ ان لوگوں کے خبیث جو ذہن بن چکے ہیں وہ ختم۔ بات نہیں سمجھ آئے گی۔ لیکن یہ مستحبات اور مباحات کے لیے ایسا حکم ہے، واجب اور سنن مقتضیٰ ان کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھنا ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نکلا، خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو رسمیں چل رہی ہیں نا یہ ختم کرنے جان بوجھ کر۔ میں نے میرے والدہ صاحبہ ختم، میں نے کیا کیا؟ والدہ صاحبہ کی طرف سے صدقہ کے طور پر درویشوں کو پیسے تقسیم کر دیا، جس میں زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، ہم وہ کام، جب ہمارا مقصود اس کو بخشوانا ہے تو جس میں زیادہ اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے اور اس کی بخشش کا بہانہ زیادہ ملتا ہے تو بھائی ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، ہم ادھر کیوں نہیں جاتے؟ آپ جب پھل کھلاتے ہیں، زانی کھا جاتا ہے، شرابی کھا جاتا ہے، یہ ہم جو رسمیں چلتی ہیں جس طرح پکائے جاتے تھے کہ پکا کرائے ایم پی اے کھا جاتا ہے، ایم این اے کھا جاتا ہے، مرتد کھا جاتا ہے، بے دین زندگی کھا جاتا ہے، نیچری کھا جاتا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ نشئی کھائے گا نشہ بڑھے گا، بے دین کھائے گا بے دینی بڑھے گی، بغیرت کھائے گا بغیرتی بڑھے گی، زانی کھائے گا زنا بڑھے گا۔ آپ کس کو تقویت دے رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا صرف پرہیزگار شخص کھائے۔ بات نہیں سمجھ آئی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر بلا کر کھلانا ہے یا آپ کے دل کے اندر کھلانے کی تمنا ہے تو پھر پرہیزگار تلاش کرو۔ ہاں اگر کوئی آپ کے خواہش کے بغیر کوئی مہمان آ جاتا ہے نا، خود بخود کوئی آ جاتا ہے، آپ بلاتے نہیں، کوئی آ جاتا ہے تو کافر بھی وہ کھا جائے گا، وہ تو مہمان نوازی ہے نا، اسے فرض ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ضیافت ہے۔ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ لیکن کھانے کھلانے کا جو قصد و ارادہ ہو تو تم دیندار کو تلاش کرو، تاکہ دیندار کے کھانے سے دین میں مضبوطی آئے، جرائم میں نہیں، گناہوں میں نہیں، بدکاریوں میں نہیں، کس میں مضبوطی آئے؟ دین میں مضبوطی۔ اور الحمدللہ وہ میری ہی نصیحت کا نتیجہ تھا کہ میرے جو سسر جی فوت ہوئے تو میرے جو سالے تھے انہوں نے ایک ہمارے درویش کو کتاب لے کر دے دی، فتاوی شامی شریف، کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ طالب علم کو ایک قلم دے دینا، ٹوٹا ہوا قلم، جو پہلے ٹوٹے ہوئے قلم بھی چل جاتے تھے نا، کیونکہ وہ پین قلم ہوتے تھے دوسرے گانے والے قلم جو ہوتے تھے نا، تو وہ تو پیچھے ٹوٹا ہوا بھی چل جاتا ہے نا اگر منہ صحیح ہو اس کا، تو ٹوٹا ہوا قلم بھی جو اس کو دے دیتا ہے نا تو دوسروں کو کروڑوں روپے صدقہ کرنے سے وہ زیادہ ثواب ہے۔ کیوں کہ جہاد اور علم دین یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر دین اسلام کا قیام ہو، دین اسلام قائم رہتا ہے، جہاد اور علم دین۔ سمجھنے بات کیا ہے؟ ہاں یہ اسلام کا ستون، بات نہیں سمجھ آئی؟ یعنی آپ کہیں گے جی ہم نے تو ستون 5 پڑھے ہیں، ان میں سے تو یہ 2 نہیں ہے۔ ارے بھائی یہ ان کے بھی ستون ہیں، وہ بھی ان پہ کھڑے ہوتے ہیں، اگر یہ نہ رہے تو وہ بھی نہیں رہتے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا 5 ارکان،
اس کا مطلب ہے اعظم ارکان یہی ہے، سب سے یعنی بڑے شمار کیے جاتے ہیں، ورنہ یہ نہیں ارکان یہی ہے اور ہی نہیں. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں، اس پر تنبیہ کیا ہے طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں امام ابن السبکی رضی اللہ تعالی جو میں کہہ رہا ہوں آپ، یہ اعظم ارکان مراد ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ تو اب جناب جی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرف ترغیب دلائیں بھائی کہ طلباء کو دے دیں، دین کے طلباء ہوں. ہاں، یہ سکولی اور تنظیمی طلباء کو دینا حرام ہے، یہ تنظیم المدارس والے کو دینا حرام ہے، اس کو نہیں دے سکتے. وہ تو اسلام کا قاتل ہے، انگریز کا ٹٹو بن رہا ہے، انگریز کے ٹٹو کو نہیں دے سکتے، رسول اللہ کے غلام کو دے سکتے. تنظیمی ملا کو صدقہ دینا حرام ہے، اس کو دینے کی بجائے کھوتے کو دے دو، گدھے کو دے دو، کچھ مل جائے گا. اس خنزیر کو دو گے تو ذرہ برابر ثواب کیا الٹا گناہ ملے گا، اگر آپ جان بوجھ کر دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا تنظیمی ملا ہے. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ خواہ وہ مفتی ہو، خواہ وہ شیخ الحدیث ہو، خواہ وہ محتمم ہو، خواہ وہ طالب علم ہو، تو دینا حرام. تو بھائی لوگوں کو بتاؤ کہ اس طرح خرچ کرو گے تو زیادہ اجر ہوگا، اور مجھے زیادہ جو ہے وہ اس کے بخشے جانے کے جو ہے نا وہ مواقع ہیں اور توقعات زیادہ ہو سکتی ہیں. سمجھ بات کیا آئی؟ لیکن توقعات یہ پکا بخشوانے والی بات جائل کا بچہ کرے گا، وہ خود دور کی بن جاتا ہے. جو کرو گے بس ایسا کرو گے تو پکا بخشا جائے گا، بلانتی کا بچہ ہے. جھوٹ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ پر. ویل للمتعلین علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر قسمیں کھانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی. قسمیں کھانے کا کیا مطلب ہے؟ قسم کھا کر یعنی اسی طرح پکی بات کرے اللہ اس کو بخش دے گا، اس کو نہیں بخشے گا. بات نہیں سمجھے؟ ہاں، ایک کافر ہے، کافر تو اس کے لیے کہتے ہیں یوں بھی کو بھی ہوں خدا تعالیٰ کافر کو کبھی نہیں بخشے گا. وہ بھی اس وجہ سے کہ اس نے نص میں فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس وجہ سے ہم حتمی طور پر کہتے ہیں. لیکن دوسرے ان کے علاوہ کافروں کے علاوہ جو مومنین ہیں تو وہ تحت المشیت ہے. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو کیونکہ وہ تحت المشیت اور مشیت الہی مبہم چیز ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے، نامعلوم چیز ہے. جب نامعلوم ہے تو ہم کسی کے متعلق فیصلہ جنتی اور جہنمی ہونے کا نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کو نبی کہا جائے کہ یہ منافق تو کافر کے ساتھ آئے گا، منافق تو کافر کے ساتھ ملاقات ہے نا، اس کا علیحدہ حکم نہیں ہے. کون سی؟ ہاں ہاں، وہی شخص کی بات کرو، فرقہ اور شخص میں فرق ہوتا ہے. نہیں جی نہیں، میں جواب جو دے رہا ہوں اس پر غور کرو. ایک ہے یہ کہنا کہ اہل سنت جنتی ہے، اس میں کوئی فرق شک نہیں، کیونکہ جو بھی جنت میں جائیں گے وہ اہل سنت ضرور ہوں گے. تو اہل سنت کا جنتی ہونا تو حتمی ہے، یقینی ہے. لیکن اب یہ معلوم نہیں کہ میں اہل سنت میں سے ہوں اور اسی میں مر جاؤں گا، یہ پتہ نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے. جب اس بات کا یقین نہیں ہے تو کسی کے شخص کے متعلق یہ فیصلہ دینا کہ یہ پکا جنتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟